آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، اس لیے آگے فرمایا پھر فاصبر لحکم ربک، آپ کے کرنے کا جو کام ہے نا، آپ اللہ کے حکم پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں۔ مشکل ترین حکم جو ہے نا قرآن میں وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر جمے رہنا۔ یقین جانیں باقی ساری باتیں جناب کہ روزے رکھ لیے، کبھی نمازیں پڑھ لیں، جان بھی دے دی، آسان۔ یہ فاصبر لحکم ربک کہ 24 گھنٹے آپ جہاں بھی ہیں، دفتر میں ہیں، بچوں میں بیٹھے ہیں، دکان میں ہیں، عدالت میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، اللہ کے حکم پر جمے رہنا، ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ اسی لیے سورہ ہود کے آخر میں جب فرمایا فاستقم لما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر بڑھاپا آ گیا۔ اس آیت کی وجہ سے بال سفید ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی ایسی اعلیٰ صحت تھی اور عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں، اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود میں جو آیت اتری ہے اس کے ہم مضمون صورتوں میں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حکم ہوا فاستقم، بس جمے رہنا اس راستے پر جس کا آپ کو حکم ہوا، ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ بے شک لوگ لالچ دیں، بے شک لوگ خطرے جو ہیں ان کا آپ کو ڈراوا دیں، نہ ترغیب سے متاثر ہونا ہے، نہ خوف جو ہے نا اس سے آپ نے کوئی اثر لینا، اپنی بات پر ڈٹے رہنا۔ اب ساری عمر حلال و حرام کا خیال رکھنا کہ اللہ نے ادھر سے روکا نہیں جانا، ادھر جانے کا حکم ہے، یہ کرنا یہ مشکل ہے۔ اسی لیے اولیاء امت میں سے نیک لوگوں کا کہنا کہ یہ کرامت بھی معمولی بات، جو ہندو لوگ جوگی وغیرہ ریاضت کرتے ہیں وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں، ان کی چپڑیں ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہیں مشقیں۔ یہ دین کوئی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہے کہ اگر وہ ہوائی جہاز ریموٹ بنا سکتا ہے نا تو مشقوں سے یہ بھی کر سکتا کہ ہوا میں اڑے، پانی پر وہ ویسے ہی چلتا جائے۔ دلائی لاؤ میں لوگوں نے دیکھے سمندر اسی طرح پار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان میں ہیں، جو لوگ وہ ادھر چلے جاتے ہیں وہ یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کو کوئی نہ سمجھو کہ یہ کمال ہے، الاستقامت فوق الکرامت، ان کرامتوں سے بڑھ کر ہے استقامت، دین پر جمے رہنا، اپنے اصولوں سے نہ ہٹنا، نقصان ہو نفع ہو ہر حال میں اس پر رہنا، خوف اور طمع دونوں گھاٹیاں جو ہے نا یہ پار کر دینا، کہیں خطرے آئیں گے کہیں لالچ ہوگا، نہیں اثر لیا۔ موحد کہ بر پائے ریزی درس کہ فولاد ہندی نہیں برسر۔ موحد وہ ہوتا ہے کہ بے شک اس کے سر پر آپ ہندی تلوار رکھ دیں یا اس کے قدموں میں سونے کا ڈھیر رکھ دیں۔ خوف و حراست نہ باشد کس ہمیں بنیاد توحید، بس امید و حراست، نہ اس کو کسی سے امید ہو، لالچ نہ ڈر، یہ ہے اصل توحید کی بنیاد۔ اس کے سوا لا الہ الا اللہ اور کچھ بھی نہیں۔ جس نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جم گیا نا، اتنی تو بات ہے کہ نہ لالچ مجھے گمراہ کر سکتا ہے نہ ڈراوا ہٹا سکتا، میں جو میرے آقا نے کہہ دیا اس پر جمع رہوں۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، مانتا کوئی نہیں مانتا، آپ موضوعوں کی فکر میں نہ پڑیں، نہ اس غم میں گھلیں کہ یہ مان کیوں نہیں رہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ جو آپ کے رب کا حکم ہے نا اس پر جمے رہیں، اس کے مطابق کام کرتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ ولا تطع من عاصم و کفورا، ان میں سے جو عاصم ہیں یا کفور ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اطاعت ویسے تو نا حکم ماننا یا اس کی بات پر لگ جانا، یہاں بات پر لگنا یہی ہے کہ وہ گناہ گار اور بدکار لوگ جو کہتے ہیں یہ معجزہ دکھا دے یہ دکھا دے، کئی مرتبہ میٹنگیں کرتے، سورہ بنی اسرائیل میں بلایا آپ کو تو آپ نے سمجھا کہ آج یہ ضرور اسلام لے آئیں گے، کہنے لگے آج جو ہم کہیں گے وہ کر دیں تو بس اسلام ہی اسلام ہے۔ وہاں پر کئی مطالبے کی کہ یہاں چشمہ جاری کر دے، مکے میں باغ ہی باغ ہو جائیں، سونے کے تیرے محل بن جائیں، آسمان پر چڑھ جا، کئی ساری چیزیں کہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ آپ کہہ دیں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، بھائی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، میں تو ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا، میں خدا ہوں، میرا رب شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کام خدا کے کرنے کے، اور خدا لوگوں کے مطالبے پورے کرنے کا کوئی پابند نہیں کہ جو تم مانگتے جو دیتا جائے۔ کلام سنو، سوچو، غور کرو، ماننے کی بات ہے مانو، نہیں ماننا نہ مان۔ تو یہ موضوعوں کے مطالبہ کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے کام پر لگے رہیں، یہ عاصم اور کفور جو ترجمہ میں کر دوں ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، پرواہ نہ کریں کہ یہ کہتے ہیں یہ مطالبہ پورا کرو۔ عاصم اور کفور کیا؟ کئی لفظ ہیں کہ وہ الگ آئیں نا اکیلے تو ان میں دونوں ہی ہوتے،
مگر جو اکٹھے آ جائیں فرق کرنا پڑتا. آپ دیکھ رہے ہیں فقیر اور مسکین ویسے آئیں، فقیر کہیں لکھا مسکین بھی اس میں ہوتا، مسکین ہوگا تو فقیر بھی ہوگا. مگر جب سورہ توبہ میں آ گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور آ گیا درمیان میں اینڈ، تو اب فرق کرنا پڑے گا فقیر کیا مسکین کیا. اسی طرح یہاں اللہ نے جو کہا نا کہ نہ پرواہ کر عاصم یا کفور کی، تو اب دو بن گئے، ورنہ ہے ایک ہی بات. عاصم کیا اسم سے نکلا، گناہ ہم ترجمہ کرتے ہیں گناہ گار، مگر اصلی معنی ہوتا ہے اسم کا کوتاہی، کمی کرنا. اس لیے ناقۃ عاصمہ کا ہے نا وہ اونٹنی جو دوسری اونٹنیوں کا ساتھ نہیں رہ رہی، پیچھے رہ گئی، کوتاہی. تو اس میں گناہ آ جاتا کہ اس نے کوئی حکم نہیں مانا، پورا نہیں کیا. دوسری طرف ہے کفور، ناشکرہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیماری تو ایک ہی ہے کہ یہ دو لوگ جن کے دشمن ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، مگر یہ نافرمانی دو رخ اختیار کر لیتی ہے. ایک عاصم بن جاتے ہیں کہ وہ حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، دولت پاس ہوتی ہے، خلق خدا مرتی ہے وہ مدد نہیں کرتی. یہ عاصم ہوتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر، حقوق العباد میں یہ کوتاہی کرتے ہیں. کفور اللہ کے ناشکر ہیں، احسان فراموش. یہ تکبر کے مریض ہوتے ہیں، وہ طمع کے مریض ہوتے ہیں، حب دنیا کے، اس لیے حقوق العباد ادا نہیں کرتے. یہ متکبر بن جاتے ہیں کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو ہی آنکھیں دکھا دیتے ہیں، اس کے مقابل نہ کر جاتے ہیں، مستکبر بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناشکرے بن جاتے ہیں. دو ہی بیماریاں، یا حقوق العباد کی حق تلفی، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کرنا اور متکبر بن جانا اور حق کو نہ ماننا. تعالیٰ نے فرمایا یہ بندوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو جیسے اللہ تعالیٰ ویل لکل حمد الحمدہ، وہاں ان سرداروں کا ذکر کیا کہ دولت پاس ہے، گنتے رہتے ہیں، غریب مرتے ہیں، کعبے کے متولی بنے ہوئے ہیں، خزانے لوٹتے ہیں بیت اللہ کے، غریبوں کو نہیں دیتے. اور دوسری طرف متکبروں کا، ابو جہل جیسوں کا ذکر کیا کہ وہ سب جانتے ہیں، میدان بدر میں بھی کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو جھوٹا کیا کیسے کہہ سکتے ہیں، پیدائش سے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ بالکل سچا. مگر مان ہم اس نہیں سکتے کہ ہر میدان میں ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا خاندان بنو مخزوم ہاشمیوں کے بالکل برابر رہا، ہر چندے میں، ہر بیت اللہ خدمت میں. اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اگر ہم مان لیں تو مریدوں میں بیٹھنا پڑتا اور نہ مانے تو کافر ہی بننا پڑتا ہے. اس لیے تکبر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس شخص کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. یہ ابو جہل کا نمونہ تھا تکبر کی وجہ سے. ابو لہب جیسے لالچ کی وجہ سے بے ایمان ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے آپ اپنا کام کریں. جو لوگ حقوق العباد کو برباد کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناشکر ہیں، ان کی پرواہ نہ